بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، مرید احمد راغب زووی انفو سے آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کل مرزا محمد علی کی باتوں پر کافی لے دے ہو رہی ہے، اور اس شخص نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے اور تمام امت سے ہٹ کر الگ اپنا ایک اکیلے آدمی کا ایک اکیلا فرقہ بنایا ہے، کیونکہ فرقوں سے ہٹ کر جو کوئی بات کرے گا تو وہ بھی ایک فرقہ ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ آدمی بازاری گفتگو کرتا ہے، انبیاء کرام کے واقعات بھی بے باک ہو کر بیان کرتا ہے، اور اولیاء کرام اولیاء عظام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو شے کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ رسول ہے، ان میں سے ہم نے بعض کے درجات بعض سے بلند کی ہے۔ اور اسی طرح وما لہ الا مقام معلوم، اور کوئی نہیں انسان کے جس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مقام نہ بنایا ہو۔ تو انبیاء کرام کے بعد جو رتبہ ہے وہ اولیاء کرام کا ہے۔ تو انبیاء کرام کے معجزات بھی حق ہیں اور اولیاء کرام کی کرامتیں بھی حق ہیں، اور یہ ضروریات دین ہیں، یعنی انبیاء کرام کے معجزات کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اولیاء کرام کی کرامات کو ماننا بھی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کے معجزات کو نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اور جو اولیاء کرام کے کرامات کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، اور انبیاء کرام کے معجزات بھی قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں آصف برقیہ کا واقعہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کفر جو ہے اس کی اقسام ہے۔ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا جو ہے اس کو داہریہ کہتے ہیں، اور وجود باری تعالیٰ کا دل میں یقین لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، اس کفر کو جحود کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے وجود کا دل میں یقین اور زبان سے بھی اقرار لیکن احکامات پر عمل کرنے سے انکار، اس کو عناد کہتے ہیں۔ زبان سے خدا اور اس کے رسول کا اقرار مگر دل میں یقین نہ ہونا، اس کفر کو نفاق کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے بعض کا انکار، اس کو خبث کہتے ہیں، اس کو زندگا کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے معجزات کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور اولیاء کرام کی کرامات کو ماننا بھی دین میں سے ہے، اور ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آدمی ان لوگوں کا جن کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند مراتب بنائے ہیں، ان کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا کی ہے۔ 36,000 سال اس نے سجدے کیے، پھر اسی طرح تقدیس کی،
اور اسی طرح تحلیل کی، اور اسی طرح 36,000 سال تک کافر جنوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو یہ بھی آسمانوں پر رہتا تھا، تو اس کو بھی حکم ہوا، لیکن وہ انکاری ہوا۔ تو انکاری کس بات سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تو قائل تھا، اس کے لیے تو جہاد کرتا تھا، لیکن کس چیز کا انکاری ہوا؟ آدم علیہ السلام کی رفعت شان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس یہ بتا کہ ساری کائنات کو میں نے امر کن سے بنایا، میں نے کہا کن فیکون، میں نے کہا ہو جا اور سب چیز ہو گئی۔ اور جب آدم کی باری آئی تو تجھے معلوم ہے کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کی میں نے کوئی عزت بنائی ہوگی، تو جس کی میں نے عزت بنائی ہے تو نے کیوں اس کی عزت کا انکار کیا؟ اس کو سجدہ تعظیمی کیوں نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، جن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند عظیم درجات انہیں جن عطا فرمائے، ان سے بغض رکھنا، ان کے مراتب سے انکار کرنا، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ تو لہذا جو اس وقت عزازیل جو اتنا بڑا موحد تھا اور اتنا بڑا عبادت گزار تھا، تو آدم علیہ السلام کی عزت نہ کرنے پر وہ شیطان کا لقب پا کر مردود ہو گیا۔ تو آج بھی وہی بات ہے کہ جو آدمی انبیاء کرام کا جیسے احترام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، اور اولیاء کرام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے تحقیر کے ساتھ لیتے ہیں، تو ایسے آدمی جو ہیں ان کا بھی وہی حشر ہوگا جس طرح شیطان کا ہوا۔ یہ لوگ غرور کر رہے ہیں، بعض اپنے علم پر غرور کر کے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ علم نام ہے حقائق کو تسلیم کرنے کا، اور یہ چیزیں حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ان کے مراتب ہیں، اور جو آدمی اس سے انکاری ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آدمی جو ہے اس نے عجیب قسم کی باتیں کی ہیں، اور یہ اولیاء کرام کے کرامات کا بھی مطلب ہے ان کا بھی احترام نہیں کرتا، اور تو انبیاء کرام کے بارے ان کے جو واقعات بیان کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کہتا ہے جیسے بے باکی کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ تو وہاں احترام کا مقام ہے، جبکہ صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان کے مراتب کے لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے، تو ان کو بھی یہ حکم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے۔ اگر تم نے اونچی آواز سے خالی گفتگو کر لی تو تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سراسر اولیاء کرام کی مطلب ان کی توہین ہے، اور انبیاء کرام کے بے باکانہ گفتگو جو ہے وہ بھی توہین کی طرح ہے۔ تو ایسے لوگ یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہوتے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی جو عامیانہ گفتگو ہے اور جو اس کی بازاری گفتگو ہے یہ کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، جبکہ یہاں سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا یہ ملک ہے، اس میں اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، اور ان کے بزرگوں کو اس طرح سے ان کے بارے میں گفتگو کر کے ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو یہ آدمی کس طرح جو ہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کس نے مطلب مسلمانوں پر تنقید کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے کس نے اس کو لانچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اہل پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی باتوں کا رد کر سکیں۔